سامعین محترم، فضائل السادات میں ابن جوزی نے اپنے دادا ابو الفرج سے نقل کیا ہے کہ احمد بن خضیب کہتا ہے کہ میں متوکل عباسی کی ماں کا خزانچی تھا۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک غلام آیا۔ اس نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں 1000 اشرفی تھی اور کہا کہ خلیفہ کی ماں نے کہا ہے کہ یہ میرا حلال ترین مال ہے جو میں تیرے پاس بھیج رہی ہوں، اسے غرباء و مساکین میں تقسیم کرو۔ میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ وہ مجھے غرباء و مساکین کی ایک فہرست بنا کر دیں تاکہ میں اس رقم کو ان میں تقسیم کر سکوں۔ دوستوں نے مجھے چند غرباء کے نام لکھوائے۔ میں نے ان میں 300 اشرفیاں تقسیم کیں، 700 اشرفی میرے پاس باقی تھیں۔ رات کا ایک حصہ گزرا کہ کسی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اس کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ اس نے کہا، میں ایک بے نوا اور مفلس سید زادہ ہوں اور ضرورت مند ہوں۔ میں نے ان اشرفیوں میں سے اسے ایک اشرفی دی اور جب میں واپس اپنے بستر پر آیا تو میری بیوی نے پوچھا، دستک دینے والا کون تھا؟ میں نے بتایا کہ ایک غریب سید زادہ تھا اور معاونت کا طالب تھا۔ میں نے اسے ایک اشرفی دے کر رخصت کر دیا۔ میری بیوی نے جیسے ہی میرے الفاظ سنے زار و قطار رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم نہ آئی کہ اس کی اولاد میں سے ایک شخص تیرے دروازے پر آیا اور تو نے اسے صرف ایک اشرفی دے کر رخصت کر دیا؟ جلدی کرو، اس سید زادے کو تلاش کر کے باقی رقم اس کے حوالے کر دو۔ کہتا ہے کہ میں بیوی کے کہنے پر اٹھا اور اس سید زادے کو پکڑ کر باقی تمام رقم بھی اس کے حوالے کر دی۔ جب میں گھر آیا تو سخت پریشان ہوا۔ اگر متوکل کو کسی طرح سے اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے سخت اذیت دے گا۔ بیوی نے کہا، مت گھبرا، اس سید زادے کا نانا تمہاری خود حفاظت فرمائے گا۔ کہتا ہے کہ ابھی میں جاگ ہی رہا تھا اور میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی کہ اسی دوران زور زور سے میرے دروازے پر دستک ہوئی اور میں گھبرا کر اٹھا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا کہ بہت سے شاہی سپاہی اپنے ہاتھوں میں مشعلیں لیے کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تجھے خلیفہ کی ماں نے یاد کیا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ سن کر میرے دل میں ہزاروں وسوسے اٹھنے لگے۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہونے لگا۔ ابھی ہم جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ خلیفہ کی ماں کا ایک اور قاصد آ گیا کہ جلدی کرو، احمد بن خضیب کو خلیفہ کی ماں یاد کر رہی ہے۔ جب میں پہنچا تو پردے کی اونٹ سے متوکل کی ماں کی صدا بلند ہوئی۔ مجھے مخاطب کر کے اس نے کہا، احمد بن خضیب، اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری بیوی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہتے کہ میں نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے کہا، مگر ہم نے ایسا کون سا نیک کام کیا ہے؟ مادر متوکل نے کہا، یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ تم نے کون سی نیکی کی ہے۔ ابھی میں جب بستر پر سوئی تو عالم خواب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے اور احمد بن خضیب کی بیوی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے۔ میں نے اسے غریب سید زادے کی ساری داستان سنائی۔ متوکل کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور مجھے 1,00,000 درہم اور قیمتی لباس دے کر کہا کہ اس میں سے کچھ حصہ تم اپنی اور اپنی بیوی کے لیے رکھ لو اور باقی تمام رقم اس سید زادے کے گھر پہنچاؤ۔
کہتے کہ میں یہ تمام رقم لے کر سید زادے کے مکان پر گیا اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے سید کی آواز آئی، احمد بن خضیب، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے لے کر اندر آ جاؤ۔ اور وہ سید زار و قطار روتے ہوئے باہر آیا۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ اس وقت تمہارے دروازے پر میں کھڑا ہوں، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ سید زادے نے کہا، جب میں اشرفیاں لے کر اپنے گھر آیا تو میری بیوی نے پوچھا، اتنی ڈھیر ساری اشرفیاں تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ میں نے اسے تمام واقعہ سنایا۔ میری بیوی نے کہا، بہتر یہ ہے کہ ہم نماز شکرانہ پڑھ کر احمد بن خضیب کی بیوی کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ ہم نے نماز پڑھ کر تمہاری بیوی کے لیے دعا مانگی اور پھر ہم سو گئے۔ خواب میں مجھے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، تم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا ہے، لہٰذا وہی شخص تمہارے لیے ایک بڑی عطا لے کر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے تمہارے آنے کا یقین تھا، اور جیسے ہی تم نے دستک دی میں سمجھ گیا کہ اس وقت ہمارے دروازے پر آنے والے تم ہی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔